الفت ہے یہ جرم اپنا کریں گے، وطن سے الفت ہے یہ جرم اپنا کریں گے، ہے کس کی گردن پر خون نہاد یہ فیصلہ آپ ہی کریں گے۔ آج یہاں پر ٹائم اسکوائر میں ہم سبھی کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں سبھی آپ سبھی کا بہت بہت مشکور ہوں۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے جنہیں کمزور پا کر دبا دیا گیا ہے۔ اس کے رہنے والے فریاد کر رہے ہیں کہ اس بستی کے رہنے والے ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمیں ان سے نجات دلاؤ۔ آج مسلم امہ ہے وہ کہاں پر ہے، کہاں پر سوئی ہوئی ہے؟ میں یونائیٹڈ نیشن سے جتنے بھی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کا نوٹس لیا جائے۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 فروری 2019 سے لے کر آج تک وہاں کرفیو ہے۔ یہاں پر یونائیٹڈ نیشن میں USA میں دیکھیں گے پچھلے سال سے COVID-19 ہے، اس کے باوجود وہاں پر کیا حال ہے؟ 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں سبھی آپ کا مشکور ہوں۔ میری ایک بات کہنا سبھی جو کشمیری ہیں ان کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو اپنی حالت بدلنے کا شوق نہیں ہے۔ میں اسی پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ اس کے بعد آپ کریں۔ السلام علیکم۔ میں پاسو آرگنائزیشن کی طرف سے اپنی کشمیری بہنوں، ماؤں، بچوں اور بزرگوں کے لیے آج کھڑی ہوں، اور وی نیڈ آزادی فرام بچر مودی۔ سو انشاءاللہ مرتے دم تک ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ Hi, my name is Samira Noor from Pakistani American Skilled Women Organization from Brooklyn, and I'm here, we all here gather about our Kashmiri sisters and brother. We're not asking for anything special, we're just asking for justice and peace. So just Kamala Harris and Joe Biden, please, Kashmir is not out of this world, please just go there, send the troops and find out the right and wrong, find out the truth. What's going on? How they're living their life? Please, 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 we are begging you, we're requesting you. Please go there and give them justice and peace. That's all. Thank you. One thing I would like to thank all New York senators. They declared the 5th February as the Kashmir Day. We congratulate them and we thank them. But this is not enough. You know, we don't need the Kashmir Day 5th February. We want the Kashmir, like the liberal from the Indian terrorism, and we need the freedom. So thank you so much for the New York State declared the 5th day as the Kashmiri Day, but we want the freedom in the Kashmir also. Really appreciate it. اس کے بعد میں جناب کشمیر کے لیڈر، کشمیر کے سب سے پرانے لیڈر جو ہمیشہ کشمیر کے لیے یونائیٹڈ نیشن کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جناب راجہ مختار صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شروع کرتا ہوں اس نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے نا میں سارے ساتھی سے یہ دعا کی اپیل کروں گا کہ راجہ رزاق صاحب کے معمولی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو وہ آج یہاں نہیں آئے، تو ان کے لیے جو ہے نا دعائے مغفرت ضرور کریں اپنی اپریل کے اندر۔ کشمیر کے حوالے سے جو 5 فروری کا ذکر آتا ہے کہ ہر سال یوم یکجہتی پاکستانی بھائی جو ہے نا وہ دنیا کے کونے کونے میں مناتے ہیں، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں، لیکن کشمیر کا جو آواز ہے جس جگہ ہم نے بلند کرنی ہے وہ مقام یہاں ہوتا ہے، یہاں انٹرنیشنل برادری اور کمیونٹی یہاں جمع ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر ہمیں حاضری دینی چاہیے۔ کل جب ہم اس حال میں داخل ہوئے، جب کل یوم یکجہتی کا جو انہوں نے پروگرام رکھا ہوا تھا، تو یہاں سے کوئی بھی بندہ اگر وہاں موجود تھا تو وہ حال فل تھا، اور اس حال فل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ شاید ٹیبل پہ کھانے پڑے ہوئے تھے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم چاول کی پلیٹ یا کھانے سے ہم کشمیر آزاد نہیں کر سکتے، ہمیں کشمیر کی آزادی کے لیے اپنا حق ادا کرنا پڑے گا۔ ایک پرندے کی مثال
ایک پرندے کی مثال دوں گا کہ ایک جگہ آگ لگی ہوئی تھی تو پرندہ اپنی چونچ سے پانی لے کر جاتا تھا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کے پانی سے تو آگ بجھ نہیں سکتی. تو اس نے یہ کہا تھا کہ روز قیامت کے دن میں آگ بجھانے والے کی طرف سے ہوں گا, لگانے والے کی طرف سے نہیں. تو آپ اپنا حق ضرور ادا کریں. بے شک آپ جہاں بھی جب بھی ہم کشمیر کی کال دیتے ہیں تو آپ پلیز ضرور آئیں اور کشمیری کے لیے آواز بلند کریں. انشاءاللہ جب بھی ہم کال دیں تو ضرور آئیں. میرا ایک مجھے فیوریٹ شعر ہے, میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. میں آپ نے زیادہ ٹائم نہیں لیتا کہ کچھ نہیں ہوگا, اندھیروں کو برا کہنے سے اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا پڑتا ہے. میں اسی اجازت چاہتا ہوں. اللہ تھینک یو سو مچ. اس کے بعد میں جناب اس کے بعد میں جناب عدیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. تھینک یو. میں عباس آرگنائزیشن کی طرف سے میں نے بس یہ کہنا ہے کہ بھائی 70 سال سے بات چیت ہو رہی ہے, کچھ رزلٹ نہیں ہے. یونائیٹڈ نیشن بھی ہیلپ لیس ہے, نام کو ہے, کوئی ایڈوانٹیج نہیں, کوئی رزلٹ نہیں آ رہا تھا. تو میرا میسج یہ ہے عمران خان صاحب کو کہ بھائی آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ہم موت کے اوپر بلیو کرتے ہیں, جدوجہد پہ کرتے ہیں, جہاد پہ کرتے ہیں. تو آپ بسم اللہ کریں, جہاد شروع کریں. پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, پوری پاکستانی قوم ساتھ ہے. جس طرح خانہ کعبہ پہ ابابیل آئے تھے اس طرح ہر پاکستانی مسلم ابابیل کی طرح ثابت ہوگا انشاءاللہ. اور کشمیری بھی ساتھ ہیں آپ کے, اور کچھ نہیں کریں گے, کچھ بھی نہیں. پوری دنیا والے نے کچھ نہیں کرنا, نہ امریکہ نے نہ انگلینڈ نے, کسی نے کچھ نہیں کرنا. جب آپ شروع کریں گے یہ سب خود آئیں گے آپ کے ہاتھ پر جوڑتے ہوئے یہ نکال, ورنہ آخر تک ایک بچہ مر جائے گا, کشمیر کا کچھ نہیں ہونے والا. اور لاسٹ میں بائیڈن اور ہیرس, بائیڈن نے کہا تھا جب 370 لگایا تھا کہ میں کنڈم کرتا ہوں اس بات کو. اب کیا ہو گیا, پریزیڈنٹ شپ کے اوپر آنے بعد سب ٹھنڈے ہو گئے یا خالی پالیٹکس کرنی تھی بس؟ تو بھائی کچھ کام کرو, رزلٹ دو. بہن ماؤں کی ریپس ہو رہے, سب کچھ کر رہے. انڈین آرمی ایک شیطان بنی ہوئی, شیطان. ان شیطانوں سے آزاد کراؤ, کوئی رزلٹ دو. اصلی اگر آپ واقعی لیڈر ہو تو جو کہا ہے آپ اس کو پورا کرو. باقی ایک جتنے پوری دنیا میں مسلم کنٹریز ہیں وہ سارے منافق ہیں. صرف آپ ایک میزائل ٹیکنالوجی کنٹری ہو, بسم اللہ کرو, ان کا باپ بھی آپ کے پیروں میں آئے گا انشاءاللہ. اس کے بعد کچھ کہنا چاہ رہی ہیں کل کے حوالے سے؟ ایک منٹ, ابھی بات ختم ہوگی نا, بعد میں. اس کے بعد میں جناب کشمیر کے نیویارک کے لیڈر وہ پوری کشمیری قوم کے لیے فخر اور ہمیشہ کشمیر کے لیے اپنی بات کرتے ہیں اور ہر مظاہرے میں شرکت کرتے ہیں. ہمارے لیے کشمیری قوم کے لیے فخر ہے. جناب تاج خان صاحب, ان سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاکستانی بہن بھائیوں اور کشمیریوں, السلام علیکم. میں دل کی عطا گرہیوں سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, خاص کر کے اپنی ان بہنوں کا جنہوں نے اس خراب موسم کے اندر 47 اسٹریٹ پہ یہاں آ کر کھڑے ہو کر اپنی ان مقبوضہ کشمیر کی بہنوں کے لیے, ان بھائیوں کے لیے, ان بچوں کے لیے آواز بلند کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مشکلات آسان کرے گا. اور آپ سے اپیل ہے کہ دعا کریں کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو مقبوضہ کشمیر کے اندر اس سرد موسم میں, اس برف باری میں, ان سے دنیا کی ہر قسم کی سہولت چھین لی گئی ہے. ان کے اوپر 10 لاکھ آرمی لگا کر ان کا جو سانس بھی لیتے ہیں وہ گن کے سائے میں سانس لیتے ہیں. میری بہنوں, میرے بھائیوں, یہ جو لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں, میں ان مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, میں حریت کانفرنس والوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے بچوں اکیلے نہیں ہیں. آپ کے لیے یہ جو یونائیٹڈ نیشن کے اندر, جہاں یونائیٹڈ اسٹیٹ کے اندر, جہاں ٹائم اسکوائر پہ یہ جو جمع کشمیر ہے
یہ لوگ ہی لوگ ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہیں. یہ ہیومن رائٹس کی تنظیموں سے بھی میں اپیل کروں گا کہ وہ جو ہے وہ دیکھیں انڈیا کے اندر ظلم. میں اقوام متحدہ سے، میں تمام دنیا سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را جو آنے والی ایٹمی جنگ ہے اس کو روکا جائے. وہ ایک کنٹری کے درمیان نہیں، وہ دو کے درمیان نہیں، وہ 3 کنٹری کے درمیان میں وہ جنگ ہوگی اور اس تباہی سے اس دنیا کو بچایا جائے. یہ جو تباہی ہونے جا رہی ہے اس میں ٹائم بڑا کم رہ گیا ہے. اگر دنیا نے، میں یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے، میں جو بائیڈن صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن سے پہلے انہوں نے کشمیر کے لیے کہا تھا کہ میں جیت گیا تو ان کی سپورٹ کروں گا. کچھ معاملات تو انہوں نے ہاتھ میں لیے ہیں لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے. ہم ان سے یہ بھرپور طریقے سے اپیل کرتے ہیں، خدا را آپ یونائیٹڈ اسٹیٹ، آپ ایک اچھے انسان ہیں، آپ سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ دنیا کے پریزیڈنٹ ہیں. آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ انڈیا کے اندر یہ ظلم بند کروائیں. صرف کشمیریوں کے اوپر وہاں ظلم نہیں کیا جا رہا ہے، وہاں کے سکھوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں کے اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، وہاں کے کرسچنس کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. انڈیا کے اندر مودی جو ٹیررسٹ ہے، جو ڈکلیئر ٹیررسٹ ہے، RSS کے گنڈے جو ڈکلیئر ٹیررسٹ ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم کر رہے ہیں، وہ سکھوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. وہ یہ گجرات کا قاتل نریندر مودی، سب سے پہلے ابتدا اس نے گجرات سے کی، اس کے بدلے میں اس کو وزیر اعظم انڈیا بنایا گیا. ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم دنیا سے، ہم ہیومن رائٹس سے، ہم اقوام متحدہ سے اپیل کرتے ہیں، خدا را وہاں دیکھیں، یہ ظلم بند کروائیں. اس کے بعد میں آپ کو پریشان نہیں ہونا. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ پاک آرمی آپ کے پاس ہوگی اور جو ظلم یہ درندے کر رہے ہیں، یہ RSS کے ٹیررسٹ کر رہے ہیں، یہ ظلم ختم ہونے والا ہے. ان کو اپنا راستہ نہیں ملے گا، ان کو خالصتان کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ان کو مقبوضہ کشمیر کو بھی چھوڑنا پڑے گا. جب ظلم بڑھ جاتا ہے تو اس کا پھر انجام یہی ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ہم مودی ٹیررسٹ کو یہ وارننگ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں، مودی تیرا وقت آ گیا ہے، اب کشمیر چھوڑ دے اور خالصتان بھی چھوڑ دے. تو اب نہ کشمیر میں رہ سکتا ہے اور نہ خالصتان میں رہ سکتا ہے. میں پھر اپنے بہن بھائیوں کا اس سرد موسم میں دل کی عطا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی بات کرتا ہوں. السلام علیکم.